السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے کہ سید الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بذات خود زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ مفسرین نے اس کی شان نزول میں فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نجران کے علاقے کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی، کہ نجران جو علاقہ ہے تو اس علاقے میں جو وفد رہتا تھا اس وفد کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ان لوگوں کی جو تعداد تھی وہ 60 افراد میں مشتمل تھی۔ جو نجران کے جو وفد تھے تو وہ 60 افراد میں مشتمل تھے، ان میں سے 14 لوگ سردار تھے اور 3 لوگ پیشوا تھے بڑے بڑے۔ ان تینوں میں سے ایک کا نام ابو حارثہ بن علقمہ ہے، تو انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آپ سماعت فرمائے کہ یہ تمام لوگ بڑے عمدہ شان و شوکت کپڑے پہن کر، عمدہ لباس پہن کر، یہ تمام کے تمام حضور سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ لوگ مسجد نبوی میں انٹر ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے آقا سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جیسے ہی یہ لوگ عیسائی اس مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو ہمارے آقا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو یہ لوگ اندر داخل ہونے کے بعد ان کی نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو ان لوگوں نے کرا یہ کہ ان لوگوں نے مشرق کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر کے نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز ہونا یہ چاہیے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اپنا نماز پڑھنا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ الیاذ باللہ، عیسائی حضور سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ یہ غلط ہے، اور اس دعوے کے غلط ہونے کے لیے سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم نے تم سے پہلے اسلام قبول کیا، تو اس کی تردید اور اس کے غلط ہونے کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ تمہارا یہ قول، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، الیاذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ سلیب کی پوجا کرنا یہ بھی اسلام کے معنی ہے۔ اسلام میں صرف رب وحدہ کی ذات کی عبادت کی جائے، صرف رب وحدہ کی عبادت کی جائے اور اسی کے آگے جھکا جائے، کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا سوائے رب وحدہ کے۔ ہم صرف جھکتے ہیں تو رب وحدہ کے آگے جھکتے ہیں، کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ مسلمانان اسلام کسی کے آگے نہیں جھکتے، صرف پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو رب وحدہ جو ایک رب ہے، جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کا پالن ہارا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عیسائی ہیں وہ سلیب کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے معنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا خنزیر کھانا، یہ لوگ خنزیر کھاتے تھے جو کہ اسلام کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام میں خنزیر کھانا حرام ہے، تو یہ لوگ خنزیر کھاتے تھے جو کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، لیکن آپ بتائیں کہ who is the father of حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے باپ کون ہیں؟ تو سامعین اکرام، قربان جائے ہمارے سرور کون و مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آج کے دور کے اندر فی زمانہ اگر کوئی باپ ہو تو اس کا کوئی اولاد ہو، اس کی کوئی اولاد ہو تو اولاد میں سے بیٹی ہو یا بیٹا، ان میں سے کسی کی شکل و صورت تو اس کے باپ کی طرح ملتی جلتی ہے، اور یا شکل و صورت نہ ملتی ہو تو عادت و ادوار تو ملتے ہی ہوں گے۔ تو سامعین کرام، حضور نے فرمایا کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور ہمارے آقا سرور کون مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو رب ہے، ہم تمام کا جو رب ہے، رب وحدہ ہے، جو ایک رب ہے، جو کائنات کا پالن ہارا ہے، تو وہ حی لا یموت ہے، وہ بذات خود زندہ، اور اس سے موت آنا یہ ناممکن ہے۔ موت آنا ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں بلکہ امپاسبل ہے۔ رب تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی، رب تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو سامعین اکرام، یہ رب تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ رب تعالیٰ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔
تو رب تعالی جو حی لا یموت ہے، جو زندہ ہے بذات خود، اسے کسی نے زندہ نہیں کیا بلکہ وہ بذات خود زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ رب تعالی حی لا یموت، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے اور اس سے کوئی موت نہیں آ سکتی۔ تو سامعین کرام، تو اس کا اقرار عیسائیوں نے کیا کہ ہاں رب تعالی حی لا یموت ہے، جو بذات خود زندہ اور مرنے والا نہیں، اس کے لیے موت پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کا اقرار ان عیسائیوں نے کیا، لیکن اس کے بعد اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں؟ رب تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ حی لا یموت، رب بذات خود زندہ ہے، اس سے موت نہیں آ سکتی، اس سے موت نہیں چھو سکتی۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ تو تمام عیسائیوں نے اس کی نفی کی کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے آقا سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کا کارساز اور رزق دینے والا، روزی دینے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان تمام نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں، پوری کائنات میں جہاں بھی روزی پہنچتی ہے، جہاں بھی رزق جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی اجازت سے جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہی تمام جگہوں پر رزق پہنچاتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ تو اس کا اقرار کیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے یہ کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جو تمام کائنات کے اندر رزق پہنچاتے ہیں؟ تو تمام عیسائیوں نے اس کی نفی کی۔ اس کے بعد قربان جائے ہمارے آقا سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی جو بھی اشیاء ہے وہ رب تعالی پر مخفی نہیں ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمام چیزیں رب تعالی پر مخفی نہیں، یعنی ہر چیز رب تعالی کے سامنے ظاہر ہے۔ تو اس کا اقرار تمام عیسائیوں نے کیا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عیسائیوں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی ہر شے کا علم ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا علم انہیں سکھایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی ہی چیزوں کا علم ہے جتنا میرے رب نے انہیں سکھایا ہے، اور یہ ایک محدود ہے، اس کی ایک لیمیٹیشن ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے علم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی ختم ہوتا تھا، نہ ہی ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم عطائی ہے، وہ عطائی کیا گیا، رب تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، تو اس کی ایک لیمٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام کو جو علم عطا کیا گیا وہ عطائی عطا کیا گیا، اور اس کی ایک لیمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو سامعین کرام، تمام انبیاء کرام کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم عطائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کائنات کی تمام چیز، زمین و آسمان کی تمام چیز مخفی نہیں ہے؟ یا بظاہر وہ دیکھ سکتے ہیں، علم غیب رب تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے عطا کردہ اتنی ہی چیزوں سے وہ اتنا ہی جانتے جتنا رب تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے۔ تو سامعین کرام، اس پر ان تمام نے اس کی نفی کی کہ جس طریقے سے رب تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیزیں جانتا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے، اس کے آگے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو ان تمام نے اس کی نفی کی کہ ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے رب کے سامنے تمام چیزیں مخفی نہیں ہیں، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تمام چیزیں مخفی نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے بھی کچھ چیزیں مخفی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، قربان جائے ہمارے آقا سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پھر آگے ہمارے آقا سرور کون مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے۔ حمل میں رہنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد آپ اور بچوں کی طرح پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے اور بچوں کی طرح کھانے پینے کی غذا فرمائی۔ جس طریقے سے کھانا پینا کھایا جاتا ہے آپ نے اسی طریقے سے کھانا پینا کھایا۔ تو یہ بشری تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے کہ انسان حمل میں رہتا ہے، حمل میں رہنے کے بعد وہ اور بچوں کی طرح پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اور بچوں کی طرح کھانے پینے کی غذا کھاتا ہے۔ تو یہ بشری تقاضا ہے۔ تو اس پر ان تمام لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ماں کی کوکھ میں رہے، ماں کی کوکھ میں رہنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، یہ اور بشری تقاضا ہے۔ جس طریقے سے اور بچے پیدا ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ بھی پیدا ہوئے۔ اب پیدا ہونے کے بعد جس طریقے سے اور بچے کھاتے پیتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غذا کھائی ہے۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد ان تمام نے اس کا اقرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسے ماقبل میں جو حضور نے فرمایا، اس کا اقرار کیا کہ ہاں، یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔
پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم انہیں پوائنٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تمہارا یہ گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں علیہ باللہ، تو وہ تمام کے تمام عیسائی خاموش ہو گئے. تمام عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش ہو گئے اور ان سے کچھ جواب نہ بن پڑ سکا، اور ان تمام کے تمام نے اپنی گردنیں حضور کے سامنے جھکا دی. تو میرے قوم کے نوجوانوں قربان جاؤ ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو کہ لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. وہ رب وحدہ کی ذات ہے، ایک تنہا ہے. ہی از دا نور، وہ صرف نور ہے رب تعالی، اور اسی کے حکم سے ساری کائنات چلتی ہے اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. رب تعالی ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لیے کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں. ہم جو سر جھکاتے ہیں اپنی پریشانیوں کا جو حل نکالتے ہیں سر جھکا کر، وہ ہم اپنے رب کے آگے اپنا سر جھکا کر اپنی پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں میرے قوم کے نوجوانوں. اور اسلام میں صرف رب وحدہ کی عبادت جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں.